ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، رب کریم کا فضل و احسان ہے کہ آج ہمارے کئی دروس مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جس سورہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، غالباً سبھی لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی ہوگی اور زیادہ تر لوگ اس کو نماز میں پڑھتے ہوں گے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ نصر۔ پہلے میں کنز الایمان کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں تشریح و توضیح تفسیر صراط الجنان میں جو مذکور ہے پھر اس کے بعد پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کہتا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کنز الایمان کے ترجمے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں اس سے عام فتح مراد ہے، اور کچھ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، یعنی جو مکہ فتح ہوا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد کسی قوم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز فتح ہو ہی جاتی ہے۔ مثلاً ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک روم پر حملہ کیا تو 8 عیسائی جو بڑے بڑے دگج عیسائی تھے، ان کے سردار حضرت خالد ابن ولید کی بارگاہ میں آئے۔ آپ جانتے ہیں خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں کہ پوری زندگی میں آپ نے غالباً درجنوں سے زیادہ جنگ کی، لیکن جس جنگ میں حضرت خالد ابن ولید گئے کبھی آج تک جنگ ہاری نہیں، ہمیشہ جنگ فتح کر کے آئے ہیں۔ کسی نے پوچھ دیا ہے خالد ابن ولید آخر اس کا راز کیا ہے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی جنگ میں جایا کرتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کو میں نکالتا اور اپنی ٹوپی میں سرکار کے بال مبارک گیسوئے مبارک کو اپنی ٹوپی کے اندر دیکھتا، رب کعبہ کی قسم سرکار کے وہ غیسوئے پاک کا یہ ایسا فیض کا دریا جاری تھا کہ میں جس جنگ میں جاتا کبھی ہارا نہیں بلکہ ہمیشہ جنگ فتح کر کے آیا ہوں۔ اور ایک مرتبہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سرکار کے بال مبارک غیسوئے مبارک والی ٹوپی میں نے نہیں لگایا تھا، میں بھول گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آج میں جنگ ہارنے والا ہوں اور میرے اوپر بڑی شدید مصیبت آن پہنچی تھی، یعنی وہ جنگ کی حالت میں مجھے ایسا لگ ہی رہا تھا کہ آج تو میں ہار جاؤں گا۔ میں نے قاصد کو بھیجا کہ اور صحابہ کرام کو بلایا جائے ورنہ میں اس جنگ کو ہار جاؤں گا۔ تبھی میری بیوی نے وہ رات میں سفر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں وہ ٹوپی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک سے سلی ہوئی تھی، میری زوجہ محترمہ رات میں سفر کر کے میرے پاس آئی، نقاب ہٹایا اور سرکار کے گیسوئے مبارک والی وہ ٹوپی مجھے عطا فرمائی۔ رب کعبہ کی قسم وہ ٹوپی میں نے جیسے ہی لگائی، میں جنگ ہار رہا تھا، میں نے جنگ فتح کر کے اور مسلمانوں کو فتح کر کے واپس آیا، اور میری یہ تمنا تھی کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں۔
اس لیے کہ جو شہید ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شہادت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور میری یہ تمنا بھی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اس زمانے نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت خالد ابن ولید نے درجنوں جنگ کی، لیکن کبھی جنگ میں شہادت کا آپ کو موقع نہ ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ سرکار کے گیسوئے مبارک کا فیض تھا کہ خالد کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں، بلکہ جنگ ہمیشہ فتح کر کے آئے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں نہیں بلکہ عام وفات آپ نے پائی۔ میں تذکرہ کر رہا تھا، خالد ابن ولید نے جب ملک روم پر حملہ کیا تو دیکھیں کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کیسے لوگ فتح ہو جاتے ہیں، اور فوج در فوج کیسے لوگ اندر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے اور فتح آ جائے تو لوگوں کو تم دیکھو گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو خالد ابن ولید نے جب روم پر حملہ کیا تو ان ملک روم کے جو بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ان کے جو امیر پادری تھے، حضرت خالد ابن ولید کے قدموں میں آئے کہ اے خالد ابن ولید، ہم جانتے ہیں کہ آپ کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہ کریں، اور بس ہماری ایک شرطیں ہیں، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو قلعے کی چابی دے دیں گے اور جنگ فتح ہو جائے گی۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا تمہاری شرط کیا ہے بتاؤ؟ تو ان پادریوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ خالد ابن ولید، آپ کل صبح اس قلعے کے دروازے سے اپنے اور اپنے لشکروں کو لے کر اس دروازے سے گھسیں اور اس دروازے کے پار ہو جائیں، اور آپ اس دروازے سے گھس کر اس دروازے سے نکل جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے اور جنگ فتح ہو جائے گی۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط ہمیں منظور ہے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ خالد ابن ولید، کہیں ان شرطوں میں ان پادریوں کی کوئی چال تو نہیں؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ توکل دیکھیں، حضرت خالد ابن ولید نے کہا اللہ اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ صبح ہوتی ہی حضرت خالد ابن ولید نے اپنے گھوڑوں کو قلعے کے دروازے کے اندر کیا اور تھوڑا سا آگے بڑھے۔ سارا ماجرا حضرت خالد ابن ولید سمجھ گئے کہ ان پادریوں نے ہم سے یہ شرط کیوں رکھی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں قلعے کے دروازے کے اندر گھسا کہ میں نے دیکھا کہ ان پادریوں نے قلعے کے دائیں جانب اور قلعے کی بائیں جانب اپنی حسین لڑکیوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور وہ لڑکیاں جو بے حجاب ہیں، جو بے پردہ ہیں، اور ان پادریوں کا یہ ذہن تھا کہ خالد ابن ولید سے کبھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتا، اگر ہم ان سے جنگ کریں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان سے جنگ نہ کر کوئی ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ یہ ہماری چال میں پھنس جائیں، اور خالد ابن ولید جن سے کبھی کوئی جنگ کر کے جیتا نہیں ہے آج ہم ان سے جیت جائیں۔ حضرت خالد ابن ولید واپس پیچھے مڑے اور اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنانا ہے، اور یہ پادری سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام گندہ مذہب ہے، مذہب اسلام نگاہوں کا تقدس پامال کرنے مذہب ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ان پادریوں نے اپنے قلعے کے دائیں اور بائیں جانب اپنی حسین برہنہ لڑکیوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، جوان، تاکہ ہم ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ہمارے قدم متزلزل ہو جائیں اور ہماری جنگ میں ہم تباہ و برباد ہو جا کر ہم ہار جائیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق چلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ آج ان پادریوں کو بتانا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا پاک مذہب ہے، ان پادریوں کو سبق سکھانا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گندے مزاج کے لوگ ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کی ایک زبان پر سارے اصحاب مصطفیٰ نے لبیک کہا، اور حضرت خالد ابن ولید قلعے کے دروازے سے گھسے اور تمام ساتھی پیچھے آتے گئے، ایک دروازے سے گھسے اور کئی دوری پر حضرت خالد ابن ولید چلتے گئے اور ایک دروازے سے گھسے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، نہ کسی نے دائیں دیکھا نہ کسی نے بائیں دیکھا، اور اس طرح تمام ساتھی ایک دروازے سے گھسے اور کئی گھنٹوں کی دیری کے بعد وہ واپس اس دروازے سے نکل گئے۔ تمام 8 پادری
اور ملک روم کے لاکھوں لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ارے مذہب اسلام کا کوئی ایک فرد بھی ہم عورتوں کی طرف جو ہم حسین بن کر آئے تھے ہماری طرف ایک مرتبہ دیکھا بھی نہیں، جب مذہب اسلام کا یہ پاک دامنی دیکھی، مذہب اسلام کا یہ تقدس دیکھا، تو سارے قوم کے لوگ اور لاکھوں لوگ حضرت خالد ابن ولید کے قدموں میں گرے اور کہا اے خالد ابن ولید، جس کا مذہب کے ماننے والے اتنے پاک دامن ہیں تو اس مذہب اسلام کا آئیڈیل محمد عربی کتنے پاک دامن ہوں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں ارے خالد ابن ولید، اور ہم ملک روم کے لوگ بھی کہتے ہیں بیک زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو میں اس واقعے کا نچوڑ ثابت کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو جنگ کیسے فتح ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے عام فتح بھی مراد ہے، اور اس سے فتح مکہ والے دن جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مشرکین کے سامنے گئے تھے اور کیسے ان کے سامنے اخلاق حسنہ پیش کیا تھا، تو وہاں بھی لوگ کیسے فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا بیان کرو، یعنی اپنے رب کی حمد بیان کرو، اپنے رب کی تعریف کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، واستغفر، اور اپنے رب سے بخشش چاہو، یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بخشش طلب کرو۔ انہ کان توابا، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایک ندامت و شرمندگی کا آنسو پیش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے تو اسی کی حمد بیان کرو، اللہ کی پہلے اپنے حمد بیان کر لو، اللہ کی تعریف بیان کر لو، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اپنی مغفرت طلب کرو، اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کنز ایمان کے ترجمے کو آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی ثنا بیان کرو، اس کی پاکی بولو، اور اس سے بخشش طلب کرو، اس سے مغفرت طلب کرو۔ انہ کان توابا، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی